بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گزشتہ جرگے میں جو سرتاج عزیز صاحب کے ساتھ میرا ہوا تھا اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ اگر قبائلی علاقوں کو یہ حکومت قومی ادارے میں لا سکی تو نہ صرف فاٹا کے بلکہ اس پورے پاکستان کی آئندہ نسلیں جناب سرتاج عزیز صاحب کی اور وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کی ممنون اور زیر احسان رہیں گی، اور اگر یہ کام نہ ہو سکا تو پھر فاٹا کے عوام کے اور پاکستانی عوام کی یہ حکومت مجرم تصور ہوگی اور آئندہ نسلیں ان کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کچھ قوتوں کی طرف سے بے تحاشا رکاوٹوں کے باوجود ایک مرحلہ اس حکومت نے عبور کر لیا، اور سرتاجی صاحب کی کمیٹی نے فاٹا کی مین سٹریمنگ کے لیے جو سفارشات تیار کی تھی اس کی وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی، لیکن ابھی بہت سارے مراحل باقی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان سفارشات پہ عمل کیسے ہوگا، اور جس طرح کہ پاکستان میں روایت ہے کچھ لوگ اب ان سفارشات کے بارے میں بھی اگر مگر کا سہارا لے کے سوالات اٹھا رہے ہیں۔ آج سرتاجی صاحب کو ایک بار پھر ہم نے زحمت دی ہے یہ جاننے کے لیے کہ جو تھوڑے بہت اعتراضات باقی رہ گئے ہیں ان کے پاس کیا جواب ہے، اور سب سے بڑا سوال جس کے اندر اور بھی کئی سوال موجود ہے کہ حکومت ان سفارشات پہ کب، کیسے اور کس طرح عمل کرے گی۔ تو ان سب سوالوں کا جواب جانتے ہیں جناب سرتاج جی صاحب سے۔ بہت شکریہ سرتاج صاحب، اور پہلے مرحلے پہ آپ کو مبارک بھی ہو۔ لیکن ایک پہلا ابہام جو کچھ لوگوں نے پیدا کیا ہے، ادغام کی بجائے اس مرتبہ آپ لوگوں نے پہلے فقرے میں مین سٹریمنگ کا لفظ استعمال کیا۔ مین سٹریمنگ کیوں، ادغام کیوں نہیں، یا کیا یہ ادغام کا دوسرا نام ہے؟ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں ہماری کمیٹی نے جو رپورٹ لکھی ہے اس میں بڑے بولڈ لفظوں میں یہ لکھا ہے کہ دی اونلی وائبل آپشن آف مین اسٹریمنگ از مرجر وتھ کے پی کے۔ یعنی یہ ہمارا، کیونکہ اس میں جو 4 آپشن ہم نے مختلف جرگوں سے ڈسکس کیے تھے، ایک تو سٹیٹس کو تھا، وہ تو ظاہر ہے سب نے رول آؤٹ کر دیا۔ ایک تھا کہ کونسل ہو گلگت بلچستان کی شکل کے جو ایڈوائز کرے، وہ بھی بڑی معمولی سی سفارش تھی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تو بیسک جو مین سٹریمنگ کا ذریعہ ہے وہ ہے کہ وہ صوبہ بنے۔ اب اس کے بعد 2 ہی آپشن رہ گئے کہ الگ صوبہ بنے یا کے پی کے میں مرجر ہو۔ تو ہم نے الگ صوبہ کا آپشن بڑے غور سے ایگزامن کیا، اور اس میں سب سے اہم بات تو ہے جغرافیہ، کیونکہ فاٹا ایک بہت لمبا صوبہ ہے اور ہر ایجنسی کا گہرا تعلق ہے، ثقافتی بھی، اقتصادی بھی اور فزیکل بھی، اپنے ضلع کے ساتھ۔ مثلاً باجوڑ کے ساتھ اور مامن کے ساتھ چارسدہ پشاور ہیں، اس کے بعد خیبر کے ساتھ پشاور ہے، اس کے بعد پارا چنار کے ساتھ کوہاٹ ہے، وزیرستان کے ساتھ ایک بنو ہے، ایک ڈی خان ہے۔ تو آپس میں ان کو کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اور کوئی ثقافتی اور اکنامک تعلق بھی نہیں ہے۔ تو اس اور ساتھ ہی کے پی کے یعنی کو اگر آپ ساتھ مرج نہ کریں تو فاٹا کے پاس نہ ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی ہے نہ اکنامک کیپیسٹی کو ایک صوبے کو مینیج کر سکے، تو وہ مقصد جو ہے وہ حل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے، اور ہم نے جو مشورے لیے تمام لوگوں سے، الگ صوبے کے بارے میں بہت لمیٹڈ سپورٹ تھی، 10% بھی نہیں ہوگی، اور زیادہ تر مشورے آپ لوگوں نے سچ مچ لیے اور جینون ریپرزنٹیٹیو سے لیے؟ دیکھیں نا جی، اس میں جو مختلف وہ ہیں قوانین، اس میں جرگے کی ڈیفینیشن موجود ہے، اور ہر پولیٹیکل ایجنٹ کے پاس پورا لنگی خوروں کی ملک کی پوری لسٹیں موجود ہیں کہ یہ جرگہ ہے، یعنی وہ ہر صوبے کے پاس کل پتہ نہیں اب کم ہو کے 6-7 ہزار رہ گئے۔ تو ہر ایجنسی میں 300 400 500 تک ملک اور ایلڈرز آئے تھے، اور ہم نے پورے کئی گھنٹے صبح سے لے کے دوپہر ظہر کی نماز تک ان سے تفصیلی بات کی۔ اس کے بعد آفٹرنون میں ہم جو دوسرے سٹیک ہولڈرز تھے، پولیٹیکل پارٹی، ہر پولیٹیکل پارٹی اب ہر ایجنسی میں موجود ہے، ان کے نمائندے، صدر اور وہ، پھر ٹریڈرز کے نمائندے، پھر جرنلسٹ، پھر یوتھ سول سوسائٹی کے جو لوگ تھے ان سے بھی مشورے کیے۔ تو اس میں اوور ویلمنگ میجارٹی جو تھی وہ مرجر کے آپشن میں تھی، اور الگ صوبے کی بہت کم حمایت۔ تو آپ نے جرگے کی بات کی، مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اصل جرگہ میرا تھا، اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ اصل جرگہ وہی تھا جو میں نے یہاں پہ بلایا ہوا تھا۔ تو کیا
ان کے جرگے پھر کیوں اس چیز کی مخالفت کر رہے بات یہ نہیں جی، مولانا صاحب کا جرگہ جو تھا 2012 میں جو انہوں نے بلایا تھا، وہ میں نے ان کا ریزولوشن دیکھا ہے، وہ فاٹا ریفارم کے بارے میں تھا بھی نہیں. وہ جو ملٹری ایکشن ہو رہا تھا فاٹا میں، اور جس میں ان کے مدرسوں کو بھی کچھ نہ کچھ پریشر ان پہ آیا، تو وہ اس حوالے سے تھا، اور اس میں یہی بات تھی کہ وہاں ترقی کرو اور یہ ہو، یعنی مرجر کی اس میں بات نہیں تھی. دوسرا ظاہر ہے کہ وہ ان کا ایک اپنا جرگہ تھا. ہم تو جو آفیشیلی ڈیفائنڈ جرگہ ہے اس کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم نے صرف اس پہ اکتفا نہیں کیا. جب کابینہ میں یہ رپورٹ ہماری پیش ہوئی اگست میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں وزیر اعظم صاحب کو، تو انہوں نے کہا کہ اس کو پارلیمنٹ میں بھی پیش کریں ڈسکشن کے لیے، اور پبلک کے اوپینین بھی منگائیں. تو یہ جو منسٹری آف اسٹیٹس اینڈ فرنٹی ریجنز کی ویب پیج تھی اس پہ ڈالا، لوگوں کو کہا کہ آپ اس پہ اپنے کمنٹ بھیجیں. تو کوئی 29-30 ہزار کمنٹ آئے، اور میجارٹی اس کی وہ تھی جو کہ مرجر کے حق میں تھی. ایک بات. اس کے بعد جو پارلیمنٹ میں پیش ہوئی تو زیادہ تر پولیٹیکل پارٹیز نے اس کی ان سفارشات کی حمایت کی، تو تبھی ہم جا کے کابینہ میں دوبارہ پیش ہوئے کہ یہ ہے. تو اس میں جو لفظ ہم نے چینج کیا وہ تھا کہ ٹو اپروو ان پرنسپل دی ریکمنڈیشن آف دا کمیٹی ٹو مین اسٹریم فاٹا، اور کمیٹی کی ریکمنڈیشن جو ہے وہ مرجر کے بارے میں ہے. تو یہ تاثر کہ ہم نے جب مین اسٹریم کر دیا تو مرجر کا آپشن چھوڑ دیا، وہ تو اس لیے صحیح نہیں ہے کہ ہماری رپورٹ میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ دی اونلی وائبل آپشن آف مرجر. ابھی ریفرینڈم کی بھی آپ بات کریں تو 2 آپشن تو دیں گے نا ریفرینڈم میں، تو جب ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرا آپشن وائبل نہیں ہے تو آپ انہیں کیا آپشن دے رہے ہیں؟ ہاں تو اس لیے اچھا، مولانا صاحب تو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، لیکن ہم جیسے لوگ جو مرجر کے حق میں تھے، بعض اوقات ہمیں بھی احساس ہو رہا ہے کہ شاید ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، کیونکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ عملاً مرجر نہیں ہے. آپ لوگ فاٹا کو پاٹا بنا رہے ہیں، پھر بھی وہی گورنر ہاؤس کو گھنٹہ گھر بنا دیا گیا ہے فیصل آباد کا، اور صوبے کے ساتھ مرجر کے لیے عملی اقدامات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوگا؟ نہیں، یہ بڑا اچھا سوال ہے. اس میں جو پہلا ایشو تھا وہ تو یہی تھا کہ آپ نے مرجر کرنا ہے یا نہیں. تو یہ ہوا کہ یہ، بلکہ ہم نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ یہ مرجر کی پروپوزل پہلے 1976 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو کمیٹی بنائی تھی اس نے دی تھی، لیکن انفارچونیٹلی اس پہ عمل نہیں ہوا، ورنہ فاٹا میں جو آج کل ہوا ہے وہ نہ ہوتا، جس کو آج کل موسٹ ڈینجرس ایریا آف دا ورلڈ کہا گیا. تو ہم نے جب یہ سفارش کی کہ اب مرجر از دی اونلی آپشن، تو سوال یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہو، فوری ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. تو اس میں جو بنیادی بات ہے جو لوگوں کو پوری طرح سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مرجر کا مطلب صرف پولیٹیکل مین اسٹریمنگ نہیں ہے. اس میں جو اس کی سیکورٹی مین اسٹریمنگ ہے وہ بہت ضروری ہے، ایڈمنسٹریٹو مین اسٹریمنگ جو ہے وہ بھی ساتھ ہی ضروری ہے، اور لیگل مین اسٹریمنگ بھی ضروری ہے. تو مین اسٹریمنگ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک نوٹیفیکیشن کر دیں اور مرج ہو گیا. جب تک آپ نے وہ ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر نہ پھیلایا ہو پورے علاقے میں، جب تک آپ نے سیکورٹی کا انفراسٹرکچر، اب آپ خود سوچیں کہ ہمارا جو سیکورٹی انفراسٹرکچر ہے وہ آپ نے اپنے انٹرنیشنل بارڈر تک لے جانا ہے، کتنا وہ کمپلیکیٹڈ ایک اسٹریٹجک ٹاسک ہے، اور لیگل مین اسٹریمنگ میں وقت لگا، اور ایڈمنسٹریٹو مین اسٹریمنگ میں جب آپ پورا انفراسٹرکچر وہاں پہ پھیلائیں گے وہ کے پی کی گورنمنٹ ہی کرے گی نا، وہ ہم تو نہیں کر سکتے. تو یہ جو بنیادی سوال ہے آپ کا کہ اس ٹرانزیشن پیریڈ میں فیڈرل گورنمنٹ، گورنر اور فاٹا سیکریٹریٹ اور کے پی کیو کو مل کے کیا کیا کام کرنے ہیں، اور یہ اب ہم ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو ہماری امپلیمنٹیشن پلان ہے اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ نے کے پی کے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کرنا ہوگا. اچھا، آپ نے اگر اس کو کے پی کے ساتھ ضم کرنا ہے تو کے پی کی حکومت نے بھی اپنی اس حساب سے تیاری کرنی ہے. تو جو ٹرانزیشنل کمیٹی بنائی ہے اس سب میں، تو اس میں پھر چیف منسٹر کو آپ لوگوں نے سربراہ کیوں نہیں بنایا؟ وہ ہو گیا. اب جو ہماری ایک تو 3 لیول ہے. ایک تو ہماری جو موجودہ کمیٹی ہے یہ اب کیبنٹ لیول امپلیمنٹیشن کمیٹی بن جائے گی، اور اس میں کے پی کے سے جو چیف منسٹر ہیں اور چیف سیکرٹری ہیں دونوں ممبر ہوں گے. اچھا، جو ہماری 10 ممبر، جو ہماری 8-10 ممبر کمیٹی ہوگی جو 5 ایئر پلان بنائے گی، اس میں جو ان کے پلاننگ کے لوگ ہیں، پلاننگ سیکرٹری ہیں اور باقی لوگ ہیں، وہ بھی اس میں پوری طرح شامل ہوں گے.
لیکن وہ کام ہم ان کے حوالے ابھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان میں ابھی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ پہلے بھی انہوں نے 10 سال کا پروگرام بنایا تھا 2005 سے لے کے 2015 تک، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. لیکن گورنر بھی تو ابھی تک کچھ نہیں کر سکے نا، گورنر بلکہ ابھی تک تو گورنر ہی اسٹیٹس کو اور تباہی گورنر کے تو سب سے بڑے محافظ رہے. ابھی تو امپلیمنٹیشن شروع نہیں ہوئی نا، ہم تو گورنر کی رسپانسبلٹی آن بہاف آف دا پریزیڈنٹ، تو گورنر کو ہم پوری ٹرانزیشن ٹیم دیں گے. یعنی یہ تو نہیں کہ گورنر صاحب اکیلے کریں گے، پوری ٹرانزیشن ٹیم جو ہوگی وہ، اور ہماری رپورٹ کی جو چیپٹر 5 ہے اس میں پوری تفصیل دی ہوئی ہے کہ ٹرانزیشن ٹیم کیا ہوگی. چیف منسٹر اور چیف سیکرٹری اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے؟ ٹاپ لیول کمیٹی کے ممبر ہوں گے، پھر لوور لیول پہ ان کے باقی افسر ہوں گے. لیکن ان کی سے کتنی ہوں گی؟ صرف ممبر ہوں گے؟ دیکھیں نا جی، یہ تو مل جل کے کام کرنا ہے، کیونکہ اس میں جہاں تک تو ڈیولپمنٹ کا کام ہے اس میں تو بہت سے ہوگی کہ جی یہ اریگیشن میں یہ کرو، تعلیم میں یہ کرو، ان کا تجربہ ہے. لیکن جو لیگل مین سٹریمنگ ہے وہ زیادہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا یا ہماری لا منسٹری کا زیادہ رول ہوگا. اس کے بعد جو سیکیورٹی کا مین انفراسٹرکچر ہے وہ فوج اس میں شامل ہے، ان کا زیادہ سے ہوگی. تو اور ایڈمنسٹریٹو مین سٹریمنگ میں تو دو چیزوں میں کے پی کے گورنمنٹ کی بہت رول ہوگا، ڈیولپمنٹ اور ایڈمنسٹریشن، اور دو چیزوں میں فیڈرل گورنمنٹ کا رول ہوگا جو کہ ایک لیگل مین سٹریمنگ ہے اور ایک سیکیورٹی مین سٹریمنگ ہے. اور ایک چیز جو ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ وسائل جو ہیں وہ کم از کم 10 سال تک فاٹا کے لیے دینے ہیں، کیونکہ کے پی کے گورنمنٹ کے وسائل میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ فاٹا. لیکن سرتاج صاحب آپ جانتے ہیں کہ یہ قبائلی علاقے اور گورنر سیکریٹریٹ یہ کرپشن کے بھی گڑھ ہوتے تھے اور وہ بھی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اب چیف منسٹر ایک تو الیکٹڈ بندہ ہے، گورنر نامینیٹڈ ہے، چیف منسٹر اسمبلی کو جواب دہ ہے، گورنر کسی کو جواب دہ نہیں ہے. مثلا ابھی آپ کے گورنر نے تو موجودہ گورنر نے الٹ کام شروع کر دیا ہے کہ ملازمتوں کے لیے جو این ٹی ایس کا شرط تھا وہ الٹ کر دیا. تو اس کے ہوتے ہوئے یعنی گورنر کو گھنٹہ گر بنا کے کیا یہ عمل ہو سکے؟ بات یہ ہے نا جی، گورنر کی جو پوزیشن ہے اس وقت وہ ایک ایجنٹ کیا، ان کے اتنے پاورز نہیں ہیں جو وہاں پہ جو ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ ہے وہ کرتے ہیں. اب امپلیمنٹیشن کے لیے پورا نیا انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرے گا اور وہ کے پی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کرے گا. تو یہ جو پیچھے کی مثالیں ہیں وہ ریلیونٹ نہیں ہیں کیونکہ ابھی ہم نے امپلیمنٹیشن انفراسٹرکچر بنایا ہی نہیں. اچھا، اب مگر سیکیورٹی کے حساب سے آپ لوگوں نے اگر واقعی مرجر کرنا ہے تو پھر وہاں آپ نے لیویز بھرتی کرنے کی بات کی ہے، تو وائی ناٹ پولیس؟ ہاں، اس وقت جو ہے نا وہاں پر اس کا ذرا تعلق لیگل مین سٹریمنگ سے ہے، اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. جو لیگل مین سٹریمنگ ہے اس میں سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے قوانین پوری طرح فاٹا میں لاگو ہوں تاکہ وہاں کے عوام کو جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہر پاکستانی سٹیزن کی طرف وہ حاصل ہوں. اس کے لیے یہ تو فوراً کا یہ امپلیمنٹیشن میں ڈیلے نہیں ہوگی اور ہمارا جو ایف سی آر ابالش ہو جائے گا، جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی جو ڈسیشن ایکسٹینڈ ہو جائے گی. لیکن اس میں وہاں کے جو ملک لوگ ہیں انہوں نے یہ بڑا کھل کے کہا کہ آپ کا تھانہ کچہری کا سسٹم جو ہے وہ ہمیں پسند نہیں ہے، بہت ٹائم لگتا ہے، کرپٹ بھی ہے اور ایکسپینسو بھی ہے. تو ہمارا رواج جو ہے بہت جلدی فیصلہ ہو جاتا ہے، ہمارا جرگہ بیٹھتا ہے اور فیصلہ کر دیتا ہے. تو ہماری رپورٹ کی جو بنیادی ایک طرح کی فلسفہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو آپ کمپریہنسو اپروچ رکھیں، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آپ صرف پولیٹیکل مین سٹریمنگ نہ کریں، لیگل مین سٹریمنگ بھی کریں، ایڈمنسٹریٹو بھی کریں اور سیکورٹی بھی کریں. دوسرا تھا ان کی ٹائمنگ اور سیکوینسنگ کہ وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کیسے کریں. چوتھا ایلیمنٹ تھا بیلنسنگ کا کہ آپ نے مختلف ویو پوائنٹس کو بیلنس کرنا ہے تاکہ کسی کو یہ شکایت نہ ہو کہ دیکھیں ہمارے لیے کیا کرتے ہیں. تو یہ جو جرگہ سسٹم ہے اس کو ہم نے اس طرح رواج کو اس طرح بیلنس کیا کہ لیگل سسٹم تو چالو ہو جائے گا لیکن ایک لوکل جسے ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم کہتے ہیں کہ لوکل سطح پہ اگر دو فریقین چاہیں کہ ہم اپنا مقدمہ جو ہے وہ لوکل جرگے میں لے جائیں تو ان کو اجازت ہونی چاہیے. تو ہمارا جو رواج ایکٹ ہے وہ اس میں 3 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایف سی آر ابالش ہو گیا، پورا سسٹم آ گیا. لیکن وہ اگر دوست پارٹیاں چاہتی ہیں کہ ہم یہ اپنا مسئلہ لوکل سطح پہ حل کرنا چاہتے ہیں، عدالت میں نہیں جاتے، تو پھر ایک جرگہ اپوائنٹ ہوگا، وہ پولیٹیکل ایجنٹ نہیں کرے گا. نہیں، رواج ایکٹ ایف سی آر کی نئی قسم تو نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اس کا رواج ایکٹ میں لکھا ہے کہ ایف سی آر از ابالشڈ. نہیں سر، تو پھر اس کی ضرورت کیا ہے رواج ایکٹ کی؟ مثلا رواج تو پنجاب کے لوگوں کے بھی ہیں، بلوچستان کے لوگوں کے بھی ہیں، ہر جگہ میں لوکل جو ہے نا لوکل پنچایت بھی ہوتی ہے، مختلف سسٹم ہوتے ہیں ڈسپیوٹ ریزولوشن کے. تو اس میں یہ رواج ایکٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ فیلنگ ہو کہ ہم پہ کوئی بہت زیادہ
ایسی تبدیلی نہیں آ رہی، لیکن جو بنیادی بات ہے کہ رواج ایکٹ کے ذریعے پورا پاکستان کا قانون وہاں نافذ ہو رہا ہے، اور اس میں جو رواج ایکٹ ہے اس میں ہم رواج کو کوڈیفائی کریں گے، فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ کنسسٹنٹ ہوگا۔ وہ اصل میں لوگوں نے ایکٹ چونکہ دیکھا نہیں ہے۔ سپیریئر پوزیشن رواج ایکٹ کی ہوگی یا پاکستان کے مین قانون کی ہوگی؟ پاکستان کا مین قانون رواج ایکٹ کے ذریعے لاگو ہوگا، لیکن رواج ایکٹ کی تھوڑی سی گنجائش ہوگی ایز اے لوکل میکنزم بس۔ اور یہ آپشنل ہوگا رواج ایکٹ کی طرح؟ مثلاً کن محمد ایجنسی میں کوئی تنازع ہو گیا تو کیا میرے پاس ہر صورت میں عدالت جانے کا حق ہوگا؟ بالکل ہوگا، اگر میں رواج ایکٹ کے تحت نہ کرنا چاہوں؟ بالکل، رواج ایکٹ میں گنجائش ہے کہ آپ نے لا کے مطابق کرنا ہے۔ جو دونوں پارٹیاں چاہیں کہ ہم نے رواج کے جرگہ کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں بس۔ اور اس دونوں پارٹیوں کے فیصلے کے یا جرگے کے فیصلے کے خلاف اپیل بھی ہو سکتی ہے، اپیل عدالت میں ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے، یہ آپشن ہے اس میں؟ بالکل یعنی سپیریئر مین سٹریم کا قانون ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ اور اچھا، پھر ایک سوال وہی میں پھر لیویز پہ آتا ہوں نا۔ ہاں، میں لیویز کی بات ابھی ختم کہ وائی ناٹ پولیس؟ اس میں اب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا آپ کی جو پولیٹیکل ایجنٹ کی جورسڈکشن بھی صرف ایڈمنسٹریڈ ایریاز میں ہے، کہ بہت محدود ہے، سڑکوں کے پاس ہے، اور وہ ہے بہت جگہوں میں تو آپ کو کوئی پریزنس ہے ہی نہیں سیکورٹی کی، بارڈر پہ ہے اور یہ ایڈمنسٹریڈ ایریاز میں ہے۔ تو اب اس وقت یہ چونکہ فوج کی ذمہ داری ہے اور ایف سی کی ذمہ داری ہے کرے، تو یہ پولیس کے حوالے آپ یہ نہیں کر سکتے جب تک وہ اس کو بلڈ نہیں کریں گے۔ تو ہم نے ریکمینڈ کیا ہے کہ 15 یا 20 ہزار لیویز جو ہیں وہ ریکروٹ ہوں گی، اور موجودہ لیویز بہت کمزور ہیں اور پولیٹیکل ایجنٹ کے نیچے ہیں، تو یہ لیویز کو ایف سی فرنٹیئر کور کی طرح اپنے آپ کو ٹرین کرے گی، اور ان کے افسر پولیس سے آئیں گے کے پی کے اور وہ دونوں طرح کی ٹریننگ ہوگی، ایک ان کی ایف سی والی ٹریننگ ہوگی، ان کو جوڈیشل اور انویسٹیگیشن کی ٹریننگ یہ دیں گے، تاکہ 3 یا 5 ہے جب بھی مرجر ہوگا تو یہ لیویز جو ہیں یہ خود بخود ڈسٹرکٹ پولیس بن جائے گی۔ ابھی وہ ایجنسی پولیس کا کام کرے گی، بعد میں وہ ڈسٹرکٹ پولیس بن جائے گی۔ تو یہ بھی ایک ٹرانزیشن ہے، چونکہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ یعنی ایف سی کی اور فوج کی ضرورت ہے، اس لیے کے پی کے گورنمنٹ کے حوالے نہیں کر سکتے۔ جب یہ بن جائے گی 2-3 سال میں تو پھر گریجولی۔ ناظرین، فاٹا ریفارم سے متعلق جناب سر تاجر صاحب کے ساتھ ہی خصوصی جرگہ جاری رہے گا ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب سرتاج عزیز صاحب۔ اچھا سرتاج صاحب، یہ جو آپ لوگوں نے کابینہ سے جو سفارشات کی منظوری دی ہے، فاٹا ایڈوائزری کونسل ہے، گورنر اس کو ہیڈ کرتے ہیں، فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، 22 گریڈ کا افسر جو ہے وہ اس کو لیڈ کرے گا اور وہ ڈیولپمنٹ کے سارے کاموں کو کرے۔ 10 سال کے لیے جو سوشیو اکنامک ریہیبلیٹیشن کرنی ہے اس کی خصوصی کمیٹی ہے، اس کے گورنر اس کے انچارج ہیں۔ تو سوال یہ کہ فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو پھر الگ رکھنے کا اور یہ ساری چیزیں ادھر الگ کرنے کا صوبائی حکومت کے ماتحت کوئی انتظام کیوں نہیں کیا جاتا؟ کریں، ان ڈیو کورس وہ ٹیک اوور کرے گی، لیکن شروع میں اگر آپ نے فاٹا کا، کیونکہ تجربہ ہمارے سامنے ہے کہ پچھلے 10 سال کے منصوبہ کے نتیجہ کچھ نہیں نکلا، بلکہ اس وقت جو 20 ارب روپیہ فاٹا کے اپنے لوکیشن میں ہیں ان میں سے آدھا بھی ٹھیک طرح خرچ نہیں ہوتا، تو وہاں ڈیولپمنٹ کوئی نہیں ہوئی۔ لیکن صوبے میں تو خرچ ہو رہے ہیں نا، تو بہتر یہ تھا کہ گورنر سے لا کے اس کو دیکھیں نا، وہاں بھی جو ہمیں معلوم ہے جو جس قسم کا اگر 20 سے آپ نے 100 بلین میں جانا ہے، اس کے لیے ہم نے جو فیڈرل ادارے ہیں، وابڈا ہو گیا، فرنٹیئر ایف ڈبلیو ہو گیا، اور منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن، جتنے ہمارے بڑے بڑے ادارے ہیں، ان سے کام لے کر ہم نے فی الحال اس کو نئے پروجیکٹ بنانے ہیں۔ اریگیشن کے بڑے ڈیمز ہیں، اب آپ ہر صوبے میں فیڈرل ادارے کام کر رہے ہیں، یعنی صرف سڑکیں جو ہے NHA بنا رہا ہے، وابڈا جو ہے وہ اریگیشن کام کر رہا ہے۔ تو کے پی کے گورنمنٹ کا حوالے کرنے سے پہلے ہمارا جب ایک دفعہ پلان بن جائے گا، ایلوکیشن ایشور ہو جائیں گے، پھر 2 یا 3 سال کے بعد گریجولی پھر یہ تو لگتا ہے کہ گورنر صاحب کے ارد گرد جو 3-4 SMS اس کے گرد ان کے تو مزے ہو جائیں گے، کہ ایسا نہ ہو کہ 10 سال پورے جو صوبے نے اپنی کیپیسٹی۔ گورنر صاحب کو ہر کام کے لیے ہم نے ایک مشینری دے رہے، صرف یہ گورنر ذاتی طور پہ نہیں کر رہے۔ ایک میں نے جیسے پہلے کہا ٹرانزیشن ٹیم ہوگی پوری انڈر اے ویری سینئر آفیشل، ڈیولپمنٹ کے لیے ایک پوری آفیشل ہوگی، اس طرح سیکورٹی کے لیے فوج اس کی مدد کرے گی۔ تو ہر چیز میں ایک پورا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا۔ گورنر صاحب تو چونکہ نوشنلی ریپرزینٹ کرتے ہیں پریزیڈنٹ کو، جن کی ذمہ داری ہے، اس لیے ان کا نام ہے، جس طرح ہمارے ہاں زیادہ تر نوٹیفیکیشن یہاں پہ ایشو ہوتے ہیں، لیکن اختیار تو۔ اچھا سردار صاحب، یعنی آپ لوگوں کا پلان کیا ہے، کب تک، کس سال تک، کس مہینے تک، کس تاریخ تک یہ فاٹا
خیبر پختونخوا کا اسی طرح حصہ بن جائے گا جس طرح مردان، چارسدہ اور ثوابی وغیرہ ہیں؟ دیکھیں نا جی، اس سال کا جواب دینا مشکل یعنی ہے. کہ یہ گورنر پر بیچ سے ہٹ جائے، فاٹا سیکریٹریٹ بیچ سے ہٹ جائے، یہ سب عمل؟ یہ دیکھیں نا، اس پہ ہم نے وہ جو سٹیپس چاہیے وہ لکھتی ہیں. پہلے تو ریہیبلیٹیشن ہو، کمپلیٹ ہو، لوکل باڈیز الیکشن ہو، اس کے بعد ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر پہلے، اس کے بعد ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو. ڈیولپمنٹ کے لیے ہم نے بڑے اہم ریکمنڈیشن ہے کہ ڈویزیبل پول کا 3% جو ہے وہ الوکیٹ کیا جائے. وہ ابھی صوبوں میں اتفاق رائے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کوئی 90-100 ارب روپیہ ہوگا ہر سال، وہ الوکیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد تو اگر صوبوں نے اتفاق رائے نہ کیا تو پھر تو یہ سارا منسوخ، پھر 2% ہو سکتا ہے بجائے 3 کے، اور آہستہ آہستہ بڑھ سکتا ہے. یعنی پہلے سال اگر 1% بھی ہو تو بہت ہے، کیونکہ تھوڑا ٹائم ہے، ابھی کیپیسٹی بلڈ نہیں ہوئی. تو وہ انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اتفاق رائے ہو جائے گا. اگلا مسئلہ، تو اس کے بعد اب ان چیزوں کو 2 سال، اور لوگ 2 سال لگتے ہیں، 3 لگتے ہیں، 4 لگتے ہیں. ہم نے ودن 5 کا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 5 سال انتظار کریں گے. اگر یہ سارے کام جلدی ہو گئے، اور ہم کوشش کریں گے کہ جلدی ہو جائے، تو جلدی بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت ہمارا اندازہ تھا کہ یہ اس میں 3 سے 5 سال لگ سکتے ہیں. تو صوبائی اسمبلی میں نمائندگی آپ اگلے الیکشن سے پہلے تو دے رہے ہیں. یہ ایک اہم تجویز ہے کہ چونکہ ان کو انتظار نہیں کرانا، تو آپ ان کو 2018 میں موقع دیں کہ وہ صوبائی اسمبلی کے. اس میں اعتراض ہوا ہے کہ مرجر سے پہلے کیسے ہو سکتا ہے. تو اس میں جہاں تک مجھے یاد ہے 1955 میں جب 1 یونٹ بنا تھا، تو اس وقت بھی فاٹا کے عوام کو 1 یونٹ کی اسمبلی جو تھی، پروونشل اسمبلی ویسٹ پاکستان کی، اس میں نمائندگی ملی تھی، اور اس وقت وہ مرج نہیں تھے صوبے میں. تو اس میں ایک ٹرانزیشن ہے، لیکن اس سے تقویت ملے گی مرجر آپشن کو. تو وہ اس کے بعد پھر آپ 1 سال بعد کریں، 2 سال کے بعد کریں. لیکن جب مرج نہیں ہوا ہوگا اور وزیر اعلیٰ کا فاٹا میں کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہوگا، تو ان کی اسمبلی میں فاٹا کے ایم پی ایز کو بٹھانے سے کیا فائدہ ہوگا پھر؟ بات یہ ہے نا کہ وہ فاٹا کے ایم پی اے جو ہیں وہ اپنے علاقے میں جو ترجیحات ہیں، کام ہے، کچھ تو کریں گے. ایک ٹرانزیشن ہے نا. لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو 2023 تک کا انتظار کرنا پڑے گا اگر آپ ابھی نہیں کرتے. اسی لیے، اور یہ تجویز جو تھی کہ ان کو 2018 میں نمائندگی دی جائے، یہ چیف منسٹر کے پی کے نے دی تھی. انہوں نے تجویز دی تھی، لیکن اب کیا ہے کہ وہ اسمبلی میں آ کے بیٹھیں گے، کس کیپیسٹی میں بیٹھیں گے؟ وہ کیا صوبے کی قانون سازی میں حصہ لے سکیں گے؟ بالکل لے سکیں گے. جس طرح ہمارے ایم این اے جو فاٹا کے ہیں وہ یہاں لے رہے ہیں حصہ، اس میں بھی لے گئے. بلکہ میں سمجھوں ان کو وزیر بھی بنانا چاہیے. نہیں بنانا چاہیے یا آپ لوگ بنائیں گے؟ نہیں، ہوپ فلی جو بھی گورنمنٹ ہو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس میں صورت میں تو وزیر اعلیٰ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی آپ لوگوں نے اپنے سارے انتظامات کا انچارج گورنر کو رکھا ہوا ہے ٹرانزیشنل پیریڈ کے لیے، تو میں ان کو کیوں اپنے صوبے میں دیکھیں نا وزیر جی، بناؤں؟ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کے پی کے گورنمنٹ گریجولی انوالو ہوگی. ہم اس وقت 1 سال بعد کی بات کر رہے ہیں، پھر گریجولی 2 سال، تو اس وقت تو ان کی انوالومنٹ کافی ہوگی. لیکن فوج کی انوالومنٹ ہوگی سیکورٹی سائڈ پر، کچھ فیڈرل اداروں کی انوالومنٹ ہوگی ڈیولپمنٹ سائڈ کے اوپر، اور ہماری کوئی لیگل ہوگی. لیکن گریجولی جو سو کال جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے، اس میں کے پی کے گورنمنٹ گریجولی اس پروسیس کو ٹیک اوور کرتی رہے گی. تو یہ جو سٹیپ ہے کہ ایم پی آ گئے، تو ایک بہت بڑا سٹیپ ہوگا ان کے ٹیک اوور. سرکار صاحب، ہمیں جو ڈر ہے پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک اس طرح کا کام ہو جاتا ہے، پھر کوئی نیا ایشو آ جاتا ہے، حکومت بھی اس میں الجھ جاتی ہے، یہ پاناما ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی حکومت کا عرصہ اگر گزر گیا تو ضروری تو نہیں ہے کہ نئی حکومت اس کو اپنی ترجیحات میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس 12 جو مہینے ہمارے باقی ہیں، اس میں ہم بہت تیزی سے اور بڑی ایفیکٹولی اس کی امپلیمنٹیشن شروع کریں گے. نہیں، اب اس کے لیے جو ریکوائرڈ قانون سازی ہے، یہ ضروری ہے قومی اسمبلی اور سینٹ سے اس کی، یا کہ صدر آرڈر کے ذریعے کر سکتے ہیں؟ کچھ کر تو سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں قانون کے ذریعے کر سکتے ہیں، کچھ آرڈر کے ذریعے کر سکتے ہیں. وہ جتنے قوانین چاہیے وہ کابینہ نے آلریڈی اپروو کر دی ہیں ہماری رپورٹ کے ساتھ. تو وہ اب اس پہ چلے گئے ہیں آرڈر لا منسٹری کو کہ ان کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے. اچھا، یعنی میں اپنے لوگوں کے اطمینان کے لیے اور اپنے اطمینان کے لیے بھی ایک چیز جاننا چاہتا ہوں کہ میں محمد ایجنسی کے شہری کی حیثیت سے کب سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے کسی معاملے میں رجوع کر سکوں گا؟ میرا خیال ہے یہ قانون جو ہے اس کے لیے لا کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو ایکسٹینڈ کریں. تو دونوں ہاؤسز سے پاس ہونے میں 3 سے 4 مہینے لگ سکتے ہیں. 3 سے 4 ہم کوشش تو کریں گے کہ بجٹ سیشن سے پہلے ہو جائیں، کیونکہ بجٹ اجلاس جب جون میں ہوتا ہے تو باقی کارروائی سسپینڈ ہو جاتی ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ دونوں ایوانوں سے اگلے 2 مہینے میں یہ لا پاس ہو جائے. بڑا سمپل ایک صفحے کا لا ہے. اچھا،
اور ایف سی آر کب تک ختم ہو جائے گا؟ ایف سی آر کے ختم ہونے میں قانون تو آ جائے گا، لیکن چونکہ وہاں پہ جن ایریاز میں ہماری ایڈمنسٹریشن ہے بعض میں نہیں ہے، تو وہ ہے ول بی withdrawn فرام ایریاز فرام دا ڈیٹ ٹو بی نوٹیفائڈ. جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو ان ایڈمنسٹریڈ ایریاز ہیں اس سے آپ فوری withdraw نہیں کریں جب تک آپ کا وہاں انفراسٹرکچر نہیں جاتا، تو آپ وہ اس میں چند مہینے لگ سکتے ہیں. لیکن نوٹیفیکیشن جو اس کی ہے پہلی کہ ایف سی آر ابالش ہو گیا فرام ڈیٹ ٹو بی نوٹیفائڈ، تو وہ آرڈر ایشو ہو جائے گا اور وہ مختلف میرے خیال ہے باجوڑ میں فوراً ہو سکتا ہے، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعض جگہوں میں کورم میں بھی ہو سکتا ہے، بعض جگہوں میں وزیرستان میں اور ساؤتھ اور نارتھ میں تھوڑا سا وقت لگے گا ان کو ٹوٹلی ابالش کرنے میں، اپلائی کرنے میں. نہیں تو یہ ہر ایجنسی میں الگ الگ وہ تمام فاٹا کے لیے یکساں نہیں ہے؟ نہیں یکساں ہے، لیکن جو ان ایڈمنسٹریڈ ایریاز میں فرق ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ ان ایڈمنسٹریڈ ایریاز کے لیے جہاں پر آپ کو یہ کرنا ہے. تو اس میں اگر آپ نے جہاں پہ فوجی کارروائی ہو رہی ہے وہاں پہ ممکن ہے کہ اس جو ریکوائرمنٹ ہے ایف سی آر کی اس کی چند مہینے اور ضرورت ہو. تو ہم نے وہ بتدریج کیا ہے کہ وہ نوٹیفائی ہوگا کہ اس ایریا سے اب یہ ختم ہو گیا. یعنی ایف سی آر بھی سٹیپ بائی سٹیپ ہر ایجنسی سے اور علاقے سے ختم ہوگا، ایک ساتھ نہیں ہوگا؟ نہیں، یعنی قانون اس کا پاس ہو جائے گا، ختم ہو گیا فرام اے ڈیٹ ٹو بی نوٹیفائڈ، تو جیسے ڈیٹ نوٹیفائی ہوگی اس کے مطابق ہو جائے گا. اچھا، اور وہاں پہ یہ جو لیویز کی تقرری ہے یہ عمل کب تک شروع ہو جائے گا؟ یہ سینکشن تو فوراً چلی جائے گی، کچھ تو آلریڈی وہ ریکروٹ کر کے ٹرین کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی آرڈر ہوگا تو اس کے بعد انہیں زیادہ تیزی سے، اس میں ظاہر ہے کہ 6 سے 12 مہینے لگتے ہیں ٹرین کرنے میں، تو جو ایگزسٹنگ لیویز ہیں ان کو گریجولی ریپلیس کریں گے جن علاقوں میں زیادہ ضرورت ہے. تو یہ عمل جو ہے 2 سال کا ہوگا کم از کم. اچھا، اور ان سب کے لیے تو پیسوں کی ضرورت ہے، تو یہ جو ڈویزیبل پول سے 3% کا آپ لوگوں نے پلیج کیا ہے یہ اگلے بجٹ میں ہو جائے گا؟ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ایک یہ جو بجٹ ہے یہ ڈیولپمنٹ کا ہے، اور وہ جو لیویز وغیرہ ہیں وہ ہمارے نارمل بجٹ کے، اس میں تو اپروول ہو چکی ہے، ہمارے اپنے بجٹ سے پیسے جو ہیں اگلے بجٹ میں سینکشن ہو جائیں گے. ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ اب جون میں جب آپ بنائیں گے، ان 3 مہینوں میں ہماری جو ہائی لیول کمیٹی ہے وہ ڈیولپمنٹ بجٹ بنائے گی، اریگیشن کی بھی، منرلز کی بھی، مختلف آئی ٹیز کی بھی. اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ آئیڈیا ہے، وہ ہے اربن ہبز ان ایوری ایجنسی. کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں کہ جتنے ہمارے شہر ہیں، جتنے ہمارے کیپٹلز ہیں، وہ ویسے ہیں جس طرح پچھلی صدی میں تھے، اور جو آدمی تعلیم کرتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے، جو آدمی کو نوکری ملتی ہے وہ باہر چلا جاتا ہے، جو آدمی ویل ٹو ڈو پڑھا لکھا ہے وہ فاٹا میں کہیں رہ ہی نہیں سکتا. جب تک آپ میرن شاہ کے پاس، میر علی کے پاس، خار کے پاس، جہاں جہاں آپ کے پاس کیپٹلز ہیں وہاں آپ ایک سیٹلائٹ ٹاؤن یا ڈی ایچ اے کی طرح ایک ہاؤسنگ کالونی بنائیں، ساتھ اس کے ماڈل اسکول بنائیں، ساتھ ماڈل ہاسپٹل بنائیں، ساتھ شاپنگ سینٹر بنائیں، تو فاٹا ول بیکم لیویبل کہ وہاں پہ اچھے لوگ رہ سکیں. تو یہ جو اربن ڈیولپمنٹ ہے، اربن ہب، اس سے روزگار بھی پیدا ہوگا، اس سے لوگ بھی وہاں پہ جو پڑھے لکھے رہ سکیں گے. تو یہ جو ہے 2-3 سال میں ہو سکتا ہے. اریگیشن میں ظاہر ہے 5-7 سال لگیں گے. اس طرح منرل ڈیولپمنٹ کے بہت چانسز ہیں. تو ہمارا یہ جو 10 ایئر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے نا، یہ اس کی اپنی اپنی سٹریمز ہوں گی اور اس کے لیے اپنی اپنی امپلیمنٹیشن ایجنسیاں ہوں گی جو کہ اس کو کریں گی. تو یہ جو ہمارا ڈویزیبل پول والا ہے، یہ پیسوں کی ریکوائرمنٹ تب جا کے ہمیں ہر سال کی معلوم ہوگی جب یہ پلان بن جائے گا کہ پہلے سال اتنے چاہیے. لیکن یہ ہم کریں گے نان لیپسیبل، کہ جو پیسے ہمیں الوکیٹ ہوں گے وہ یہ نہ ہو کہ جون میں ختم ہو جائے، تو تاکہ یہ فنڈ پڑا رہے، جیسے جیسے پروجیکٹ امپلیمنٹیشن بڑھے گی اس کے ساتھ ساتھ ہی چلتا رہے گا. تو مجھے امید ہے کہ یہ پہلی کوشش یہ ہوگی جو 20 ارب اس وقت موجود ہیں ان کو صحیح خرچ کیا جائے، وہ بھی صحیح خرچ نہیں ہو رہے. تو یہ ایک بہت اہم چیلنج ہے میرا خیال ہے امپلیمنٹیشن ٹیم کے لیے کہ ان پیسوں کو صحیح. اچھا، وہ ابھی تک جو کچھ ہے وہ بھی صحیح خرچ نہیں ہو رہا؟ بہت زیادہ، بہت کم خرچ ہوتا ہے. ایک تو ہم نے دیکھا نا، ایک تو وہاں اچھا سٹاف نہیں ہوتا. ہم نے ریکمینڈ کیا کمیٹی میں کہ پروجیکٹ سٹاف کو 20% فالتو تنخواہ دی جائے. اچھا، اور راداری اور پرمٹ سسٹم کے خاتمے کے آپ لوگ یہ کب تک فوراً یہ تو فوراً 2-3 ہفتے میں نوٹیفیکیشن ایشو ہو جائے گی کہ یہ سسٹم ختم ہو گیا. اور اس کا جو ہے نا سب سے بڑا جو اس وقت کرپشن کا ذریعہ ہے وہ وہی پرمٹ اور راداری سسٹم ہے. اور اس سے وہاں کی قیمتیں، جب آپ پیسے لیتے ہیں، کوئی آٹا لے جاتا ہے، چینی لے جاتا ہے، اس پر تو قیمت بڑھ جاتی ہے. اور ساتھ ہی یہ ہے کہ ہمیں نیا نظام بنانا پڑے گا کہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کے لیے جو بھی پرمٹ سسٹم ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو. اور یہ آرڈر تو فوراً ایشو جائے گا، لیکن امپلیمنٹیشن میں ہمیں بہت کیئرفلی کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ویسے بھی انفراسٹرکچر کو بڑھا رہے ہیں، بایو میٹرکس بھی ہوں گے، اس میں ٹیکنالوجی بھی ہوگی.
وہ تو آپ لوگوں نے بارڈر بند کیا ہوا ہے، آپ ہاں تو فی الحال بند ہے، لیکن انشاءاللہ وہ جب کھلے گا تو ہم انفراسٹرکچر تو بنا رہے ہیں نا، کوئی ٹرانزٹ تو چلتی رہے گی، تو عارضی طور پہ یہ پچھلے سال میں بھی کم ہوا ہے اس کا ریشو افغانستان کے ہاں ساتھ؟ ظاہر ہے جی، اس وقت وہاں پہ جو ریشو تو اس لیے کم ہوا ہے کہ وہاں پہ جو ISAF کی فورسز کا خرچہ تھا وہ کم ہو گیا، تو ڈیمانڈ کم۔ ناظرین، جناب سرتاج عزیز صاحب کے ساتھ یہ جرگہ کنٹینیو کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں خارجہ امور کے مشیر جناب سرتاج عزیز صاحب۔ اچھا، میری اور آپ کی کمٹمنٹ تو یہ تھی کہ ہم فاٹا سے باہر نہیں جائیں گے، لیکن یہ بارڈر کب تک کھل جائے گا افغانستان کے ساتھ؟ اصل میں جی جو واقعات ہوئے تھے یہاں پہ پچھلے مہینے میں، وہ بہت ہی افسوسناک تھے، اور ان کے تانے بانے وہاں ملے، تو اس پر کافی یہاں پہ پبلک میں تشویش تھی کہ جی وہاں سے اب اگر یہ حالت ہے کہ ہم نے افغانستان کے لیے پچھلے 35 سال میں جو قربانیاں دی ہیں، جتنا سفر کیا، اس کے بعد وہاں سے ہم پہ حملے ہو رہے ہیں، تو یہ تو صحیح بات نہیں ہے۔ اور یہ بھی تھا کہ اگر ان ریگولیٹڈ ٹریفک وہاں سے آ رہی ہے تو ہمیں کون پتہ ہے کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا، تو پہلے آپ سسٹم کو ٹھیک کریں اور اس کے بعد اس کو کھولیں گے۔ تو چونکہ لوگ جمع ہو گئے تھے تو 2 دن کے لیے کھولا تاکہ جو لوگ، وہ ہماری بھی دعا ہے کہ جلدی یہ معاملات درست ہو جائے۔ اب اس اپنے فاٹا کے معاملے کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ یہ جو اس وقت صوبائی حکومت نے بھی کچھ اعتراضات کیے ہیں، کچھ مطالبات کیے ہیں، تو اس حوالے سے صوبائی حکومت سے کوئی بات ہو رہی ہے فاٹا؟ ہو گئی انشاءاللہ، جیسی یہ فیصلے اب ہوئے ہیں تو ہم جلدی میٹنگ کریں گے KPK گورنمنٹ اور ان کی ٹیم سے، تاکہ وہ جو پہلی میٹنگ ہوگی اس کمیٹی کی، تو اس میں ظاہر ہے کہ گورنر KPK، چیف منسٹر KPK بھی آئیں گے اور ان کے چیف سیکرٹری بھی آئیں گے، تو اس کے بعد پھر جو ڈیٹیل ڈسکشن شروع ہوگی ایٹ ٹیکنیکل لیول اور ہائر لیول۔ اچھا، ایک لینڈ سیٹلمنٹ کا ادھر بڑا مسئلہ ہے، تو ابھی تک تو اس کی سیٹلمنٹ، تو اس کے لیے وہ کام شروع ہوا ہے؟ کب سے نہیں، شروع؟ وہ بہت لمبا کام ہے، وہ جلدی میں نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے بڑا اچھا کمپیوٹرائز نظام بنایا ہے لینڈ ریکارڈز کا، تو پہلے راؤنڈ میں ہم ان سے ٹیم منگوائیں گے، جو کہ اس وقت جو سچویشن ہے کرم میں ہے، غالباً خیبر میں تھوڑا بہت ہے، باقی جگہ پہ لینڈ ریکارڈ ہے نہیں، لیکن پرانے نظام کے مطابق لوگوں کا ہے، تو بہت یہ کنٹروورشل بن سکتا ہے اگر آپ نے اس کو زیادہ جلدی میں کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ، لیکن یہ ضروری اس لیے ہے کہ جب تک فاٹا لوگوں کی اپنی پراپرٹی سیکیور نہیں ہوگی تو قرضے نہیں لے سکتے بینکوں سے، نہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو سیکیورٹی چاہیے۔ ہاں، آپ لوگوں نے یہ بینکوں کا ذکر کیا ہے اپنی سفارشات میں، اور اسٹیٹ بینک کو اب بینک برانچ تو کھل جائے گی، لیکن وہاں نظام ہی نہیں ہے سیکیورٹی کا یا ضمانت کا، تو جب تک لینڈ سیٹلمنٹ کا معاملہ حل نہیں ہوتا۔ گریجولی چلے گا۔ بعض لوگوں کے پاس اس وقت بھی کچھ نہ کچھ پراپرٹی ہے جس کو پلیج کر سکتے ہیں، بعض لوگ کی پراپرٹی شہروں میں ہوگی وہ پلیج کر کے، تو کام تو شروع ہو جائے گا، لیکن الٹیمیٹلی پرائیویٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہاں پر بہت ضروری ہے اس کے بغیر، کیونکہ زیادہ تر جو ٹرائبل کے پیسے والے لوگ ہیں وہ اپنا بزنس باہر پاکستان میں کر رہے ہیں، وہاں نہیں کر سکتے، اور وہاں ان کو مواقع دیے جائیں تو وہ کر سکتے ہیں وہاں۔ ہاں، وہاں پہ تو پھر ان کو قرضہ بھی مل جاتا ہے۔ ایک اس میں ابھی تک تو ادھر کسٹم ایکٹ لاگو نہیں ہے، کچھ لوگوں کو اس لیے بھی یہ جو مین سٹریمنگ سے اس لیے ڈر لگتا ہے کہ جی وہاں پہ تو پھر ہمارے کسٹم ایکٹ لاگو ہو جائے گا، ٹیکسز حکومت ہم سے وصول کرے گی، جواب میں کچھ دے گی نہیں، ہم سے وہ شروع ہو جائے گا، تو اس مسئلے کا کیا ہوگا؟ کیا ابھی وہ اصل میں بڑا گریجول ہوگا، فوری طور پہ ہم چونکہ فاٹا کے ساتھ پہلے زیادتی ہوئی ہے کہ ان کو ترقی کا عمل نہیں ملا، ان کو اپنے وسائل پورے نہیں ملے، تو ان پہ فوری طور پر کوئی نئے ٹیکس ڈالنے کا ٹیکس کا بوجھ ڈالنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ٹھیک، تو اس میں کسٹم میں اور چیزیں ہوتی ہیں کہ جی کچھ غلط چیزیں نہ آ جائیں، لیکن جو باقی ٹیکسیشن ہے وہ بڑا گریجول ہوگا، تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ، آئٹم بائی آئٹم ایگزامن ہوگا کس طریقے سے۔ اس وقت کوئی تجویز نہیں ہے کہ جو موجودہ صرف ہم سپریم کورٹ کا اس کا نظام لا رہے ہیں، اس وقت بھی 200 قوانین وہاں لاگو ہیں پاکستان کے، کس قانون کو کب لگانا ہے وہ گریجولی ہوگا، اس پہ کوئی جلدی نہیں کرے گا۔ اچھا، اس معاملے میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ اچکزئی صاحب جیسے لوگ، اس پہ کہ جی افغانستان کا ایک کلیم تھا، تو ابھی تک ہماری طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے فاٹا کے انضمام کے سلسلے میں، اس پہ افغان حکومت کی طرف سے باقاعدہ طور پر تو کوئی آبجیکشن سامنے نہیں آیا ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ اچھا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں، ان کو آبجیکشن کرنے کا حق تو نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اخباروں میں ایسی باتیں ہوئی ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ان کو بھی سوٹ کرے، کیونکہ فاٹا ڈسٹرب ہو، جس طرح افغانستان ڈسٹرب ہے تو ہمارے لیے مصیبت ہے، اگر فاٹا ڈسٹرب ہے تو ان کے لیے مصیبت ہے۔ ایک سرتاج صاحب، فاٹا کی طرح پاکستان کا ایک اور بھی محروم علاقہ ہے
بڑے پیار کرنے والے لوگ ہیں، پاکستان کے عاشق لوگ ہیں، بہت محنتی لوگ ہیں، لیکن ان کو بھی آئینی حقوق حاصل نہیں ہے۔ گلگت بلتستان کے لوگ، وہ ذمہ داری بھی پرائم منسٹر صاحب نے آپ کے کاندھوں پہ ڈالی ہے۔ تو فاٹا کے لوگوں کی طرح گلگت بلتستان کے لوگوں کو کب خوشخبری مل رہی ہے؟ وہ کام بھی قریباً ختم ہو چکا ہے، بلکہ اتفاق سے میں اگلے 2-3 دن میں وہ رپورٹ پرائم منسٹر صاحب کو پیش کر دوں گا۔ اب اس پہ عمل درآمد پہ ظاہر ہے کچھ جس طرح یہ اگست میں پیش ہوئی اور اب جا کے فیصلے ہوئے تو کچھ وقت تو لگے گا، لیکن ہمارا کام ختم ہو جائے گا، ہم رپورٹ انشاءاللہ اگلے ہفتے پیش کریں گے۔ تفصیلات کے بارے میں تو میں نہیں پوچھوں گا، لیکن مین اگر روح آپ اس کی بتائے کہ اس کا اس روح تو کیا، جب تک رپورٹ چھپے گی نہیں اس تک لیکن یہ ہے کہ آپ 2-3 دن میں پرائم منسٹر کے سامنے پاس پیش رپورٹ پیش ہو جائے، تیار ہے بالکل رپورٹ رپورٹ۔ گلگت بلتستان سے متعلق۔ بہت شکریہ جناب سرتاج عزیز صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کا۔ یہاں پہ ایک اور بھی میں التجا کرنا چاہوں گا، میں نے اس سلسلے میں جناب نجم سیٹھی صاحب سے بہت پہلے بھی گزارش کی تھی، ایک کام جو آج کل PSL کا غلغلہ ہے، تو میں یہ مطالبہ ان سے بھی کر چکا ہوں اور یہاں پہ کہ PSL میں 2 ٹیمیں فوراً انکلوڈ کی جائے، ایک آزاد کشمیر کی اور ایک گلگت بلتستان کی، کیونکہ پاکستانی عوام کی کرکٹ سے حد سے زیادہ دلچسپی ہے، تاکہ اس لحاظ سے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے عوام کو اپنائیت کا اور پاکستان کا حصہ ہونے کا احساس ان کا مزید مستحکم ہو سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔